اور یہ ملک کیسا ملک ہے؟ کیا ہم سب اس ملک میں بسنے والے ایک زبان بولنے والے ہیں؟ کیا ہم اس ملک میں بسنے والے پوری جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں اس کے حساب سے کیا ایک قوم کے زمرے میں آتے ہیں؟ کیا 100 سال پہلے پاکستان کا کوئی نام ذکر تھا؟ یہاں پہ کئی کئی قومیں ہیں جن کا حکومت اور وجود بھی ختم ہو تو قومیں ہیں، ان کی باؤنڈریز ہیں کہ اب ہمیں کوئی آرڈر منظور نہیں ہے۔ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ جو بھی نئی اسمبلی ہوگی ادھر ہم لے کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ بھی ابھی ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے ریسنٹلی کچھ سٹیٹمنٹس بھی سنی ہوں گی کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر میری ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، آپ سے گفتگو بھی ہوئی۔ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو یہ حکومت کر رہی ہے اس کا آج مسودہ میرے پاس آ گیا اور مجھ سے کمنٹس مانگ رہے ہیں، کیبنٹ سے کمنٹس مانگ رہے ہیں کہ 2019 کے آرڈر پہ اپنی رائے دیں۔ تو میری ایک ہی رائے ہوگی، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ہر قدم ان کے ساتھ، اور خان صاحب کی کال کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور ابھی میٹنگ ہو رہی ہے، جو ہی ہمیں کوئی میسج آ گیا انشاءاللہ تعالی ہم اپنا لائے عمل اسی پیغام کے ساتھ شروع کریں گے۔ میاں صاحب اور اس کے بچے حکومت کریں اور وہ پھر کرپشن پہ کرپشن کریں، ہر بار کرپشن کریں، اور جس دن حکومت سے باہر ہوں کہ کاش ہمیں موقع ملا تو ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں۔ 1980 سے تو یہ ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا، برداشت کرو۔ عبوری صوبے کے لیے ایک امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے۔ اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی کے 2/3 کے برابر کے MNAs ہی نہیں ہیں اندر، تو اس اسمبلی سے تو یہ ہونے نہیں لگا۔ اگر یہاں پر اسمبلی پوری ہوتی، ممبرز پورے ہوتے تو بالکل ہم ان کے ساتھ بات کرتے، اور یہ تفصیلی پچھلی دفعہ پریس کانفرنس میں بات کر چکا ہوں۔ اگر یہ کیا کہتے ہیں اگلی جو بھی اسمبلی ہوگی جس میں ممبرز پورے ہوں گے اس وقت انشاءاللہ تعالی یہ ہم مقدمہ لڑیں گے۔ ہمارا اس میں تقریباً کنسنسس ہو گیا ہوا، اور جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہم ٹھیک کر کے اس وقت ہم بات کریں۔ خان صاحب نے مجھے اگر اپوائنٹ کیا ٹھیک، اور میں آگے جا کے کرپشن شروع کروں، اور خان صاحب اگر فرض کریں میرے پہ تنقید کریں کہ اس نے غلط کیا اس کو ہٹاؤ، تو آپ یہ دلیل دیں گے کہ بھائی آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا برداشت کرو؟ یہ تو بات نہ ہوئی نا۔ آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا، اگر وہ ڈیسیجن بعد میں لائلٹی بک بھی سکتی ہے، بک گیا ہوگا، کچھ اور ہو گیا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن ہم تو فیصلے دے کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈیسیجن ہی نہیں ہے آپ اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ آئین کے اندر نہیں ہو تو کیا آپ کی حقیقت نہیں ہے؟ کیا میری حقیقت نہیں ہے؟ کیا ہم وجود نہیں رکھتے؟ کیا ہم آواز نہیں رکھتے؟ کیا ہم وزن نہیں رکھتے؟ کیا ہم سے نہیں رکھتے؟ ہم شاید کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہے، یہ آج تک جو پالیسیز ہوئی شاید مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہوئی، یا شاید ہم نے پرسیو اس طرح کیا، سمجھا اس طرح کہ ہم یہ سٹیٹس دے دیں تو ہماری یہ جو جدوجہد آزادی کشمیر کی ہے اس کے اوپر بہتر امپیکٹ پڑے۔ لیکن اب جو ہمارے تجربے کے حساب سے یا 70 سال سے جو ہوا تو اس پہ ہم بالکل کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور وہ جدوجہد بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے ملک پاکستان میں ہوتے ہوئے، پاکستانی ہوتے ہوئے ٹھیک ہے، بے شک کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہو، ہم بالکل آواز رکھیں گے کیونکہ اس کا اثر ہم پہ پڑنا ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے اسمبلی کی بات کی، ہمارے پاس شاید اتنا ٹائم نہ ہو سمری کا تو ہم شاید ریکوزیشن کریں سیشن۔ آئینی صوبے کا کہہ رہے تھے، مسودے کا کہہ رہے تھے، یہ کیا آپ کی طرف سے آ رہا ہے؟ میں بار بار جو ان کی منافقانہ سٹیٹمنٹس ہیں آپ لوگوں کے سامنے لا کے میں بتاتا رہا ہوں کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اشتہار کسی اور کا ہوتا ہے، چورن ان کا کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ یہ سوال ان سے پوچھیں کہ آپ تو کچھ اور دعویٰ کر رہے تھے، یہ کیا آ گیا؟ اور وہ جو جواب دینا ہے یہ ہم مشورہ کر کے اپنی کیبنٹ میں انشاءاللہ۔ PMLN کی جو لیڈرشپ تھی اور خاص طور پہ مریم نواز اور اس کے ساتھ کہ جتنے وہ زہر میں اتنے بجھے ہوئے تھے کہ
उनकी ज़िद थी कि उनके बाप को नाअहल करार दिया गया है तो हम भी नाअहल करार देंगे, कि हमारा भी मुस्तकबिल उस इलेक्शन से जुड़ा है कि उसमें जो असम्बली आएगी उसमें हम अपना मुकदमा लेके जाएंगे अबूरी सूबे का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। मैं जब आज़ाद कश्मीर में गया तो उधर एक साफ़ी ने सवाल किया कि हर वक्त AJK का प्राइम मिनिस्टर और गिलगित का चीफ मिनिस्टर हमेशा जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो बजट के लिए चीखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो मैंने उधर कहा कि क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ नहीं, हम NFC में नहीं है, हमारा बजट गारंटीड नहीं है। तो ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाएंगे तो वो जो पैकेज होगा वो एक हमारा दरीना ख्वाब है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का और आवाम का।